آج کے خطاب جمعۃ المبارک میں ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ زلزلوں کے آنے کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں 2-3 روز قبل ترکیہ میں دل دہلا دینے والا ایک زلزلہ آیا جس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک اموات ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح ملک شام میں بھی زلزلہ آیا، اور پھر اس سے پہلے ماضی میں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا مظفر آباد میں جو زلزلہ آیا تھا۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس بات کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سائنسی اعتبار سے زلزلہ کیوں آتا ہے اس پر تحقیق ہوئی بھی ہے، ہو بھی رہی ہے اور ہوگی بھی۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس چیز کے ہونے میں جو اصل چیز ہے وہ ہے ہمارے رب کا حکم۔ وہ کیا ہے؟ مثلا بارش برستی ہے تو اب سائنس جو ہے وہ بارش برسنے کو بہت سارے اسباب کے ساتھ جوڑتی ہے کہ موسم میں یہ تغیرات ہوتے ہیں، اس طرح بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے وہاں پر بادل برستے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح زلزلوں کا معاملہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کی تہ میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں جنہیں پلیٹیں کہا جاتا ہے، اور ان پلیٹس کے اندر ایک عرصہ دراز تک حرکت ہوتی رہتی ہے، پھر اس حرکت کے نتیجے میں ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور زمین اس علاقے کے اندر یا وہ علاقے جو ان پلیٹس پر آباد ہوتے ہیں، جیسے سائنسی تحقیق کے مطابق جس پٹی میں یہ زلزلہ آیا ہے وہ زمین کی تہ میں ان پلیٹس پر آباد ہے، تو اس بنا پر زلزلہ آیا۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ لیکن ہمیں جو عقیدہ قرآن نے بتایا، جو عقیدہ حدیث میں بیان کیا گیا، جس بات کو قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے تو وہ زلزلہ کس کے حکم سے آتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور اس زلزلے کو قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ زلزال یہ زلزلے سے ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین جو ہے وہ تھر تھرا اٹھے گی اس کے زلزلے کی وجہ سے، اس کی حرکت جو ہے وہ تھر تھرا اٹھے گی اور زمین پھر اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھر قیامت کا قیام ہوگا۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زلزلے کا اصل سبب کیا ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہے اور ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور جس بات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کہا جاتا ہے خشکی کو اور بحر کہا جاتا ہے سمندر کو، خشکی اور تری۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد پھیل گیا۔ بحر و بر میں فساد یعنی خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ آج آپ غور کریں اس لمحے میں کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ اب یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے اس کا سبب وہ بد اعمالیاں ہیں جن بد اعمالیوں کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب فساد پھیل گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی بد اعمالیوں کا مزہ چکھائے۔
یعنی جب بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور یہ فساد بپا ہوتا ہے تو یہ کس کی طرف سے؟ فرمایا لیذیقہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے اللہ نے آگے بیان فرما دی۔ اور یہ بدعمالیوں کے نتیجے میں زلزلہ آیا اور ان کی بدعمالیوں کا انہیں مزہ چکھایا گیا، کس بنا پر؟ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ واپس آ جائیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جیسے ابھی زلزلہ آیا تو ایک بہت بڑی مصیبت پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ہر مسلمان اس درد کو، اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تم نے ارتکاب کیا، جو تم نے بدعمالیاں کی، اس کے نتیجے میں تمہیں مصیبت پہنچی۔ اور یہ تو ایک جزئی مصیبت پہنچی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے تو تمہارے گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ظاہری سبب، سائنسی سبب کوئی بھی ہو، لیکن اس کا جو اصل سبب ہے زلزلے کے آنے کا، وہ سبب ہے ہماری بدعمالی، ہماری بیرا روی، ہمارا حدود سے تجاوز کرنا، اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی دینا، جو اس وقت آپ کو روئے زمین پر بہت زیادہ نظر آئے گا۔